بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ گندم کے حوالے سے جو ابھی منسٹر صاحب اسپیچ کر کے گئے ہیں، اس سے بڑا مذاق کسان کے ساتھ شاید ہی کبھی تاریخ میں ہوا ہوگا کہ میڈم مریم صاحبہ نے جو بولا تھا سی ایم صاحبہ نے کہ میں کسان کا ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی، لیکن ابھی انہوں نے کسان کو اکیلا چھوڑا ہے۔ آپ یقین کریں، کسی جگہ پہ چلے جائیں، کسی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یہ پوائنٹ سکورنگ سیاسی نہیں ہونی چاہیے۔ کسان کا جو حال ہوا ہے، یہ جا کے ادھر دیکھیں، نہ رات کو سو رہے ہیں نہ دن کو سو رہے ہیں۔ اگر کوئی کسان احتجاج کے لیے نکلتا ہے تو پولیس ان کے اوپر اتنا تشدد کر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ۔ جناب چیئرمین صاحب، آپ یہ حال دیکھیں کہ کھاد کا ریٹ کیا ہے، ڈی اے پی 13,000 ہے، گندم کا ریٹ آپ دے رہے ہیں 2200 یہ کہہ رہے ہیں تو 1800-1600 پہ بکے گی جب سیزن آئے گا۔ تو خدارا کسان پہ رحم کریں، کسان کو اس حد تک دیکھو۔ آئی ایم ایف کا بہانہ لگا کے یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ صرف سارا کچھ کسان کے اوپر ہی ہے، شوگر مافیا کے اوپر کچھ نہیں ہے، یہ اپنا ڈیری فارم والوں پہ کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ مافیا ہے، وہ طاقتور لوگ ہیں۔ بھی 1800، 2000، 2200، 2500، 3000 فی من، اور آپ کے ہمارے جو بچے ہیں، وہ جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ جب پیزا لینے جاتے ہیں تو وہ 3000 کا ایک چھوٹا سا پیزا ہے، اور کاشتکار کو آپ صرف 2200 روپے اس کو ایک من کے عوض میں مل رہے ہیں۔ بہت ہی ضروری ہے، کسان خوشحال ہوگا، پنجاب خوشحال ہوگا، پنجاب خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا۔ 14 دسمبر 2014 آتا ہے، میرے اے پی ایس اسکول کے بچے شہید ہوتے ہیں تو میرے خاموشی کریں جی، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ نہیں تو ادھر سے بھی کوئی بات نہیں کرے گا پھر، اور پیٹ میں درد تو اٹھے گا، کیونکہ ایسا ٹولہ آیا جو پنجاب کا بیڑا غرق کرتے کرتے کہتا تھا میں انڈر ٹریننگ ہوں، اس کی انڈر ٹریننگ ہوئی اور میرا پنجاب اور میرا پاکستان تباہ کر گئے۔ شکریہ جناب چیئرمین۔ آج گندم کی خریداری کے سلسلے میں ہمارے منسٹر صاحب نے ماشاءاللہ جو یہاں پہ سپیچ کی ہے، یقین کریں میں ایز اے حکومتی رکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، بہت نہیں۔ جناب والا یہاں پہ سپیچ میں پارلیمانی سیکرٹری صاحب نے کہا ہے گندم کے 5.5 لاکھ کاشتکاروں کو براہ راست گندم سپورٹ فنڈ کے تحت 15 روپے کے فنڈ کی منظوری۔ اچھا، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ 5 ارب 10 ارب 15 ارب کا پیکج دینے سے آپ پنجاب کے کاشتکاروں کو راضی نہیں کر سکتے۔ کسان کارڈ دینے سے میں مانتا ہوں، اب یہاں پہ منسٹر صاحب نے کہا ہے 14 لاکھ درخواستیں ہوئیں کسان کارڈ کے لیے، ان میں سے صرف 6 لاکھ 6.5 لاکھ کو کسان کارڈ ملا۔ اب مجھے یہ بتائیں باقی کاشتکار جو ہیں ان کے لیے کیا پالیسی ہے؟ گرین ٹریکٹر زبردست انیشیٹو ہے، پیکج ہے، لیکن جنہیں نہیں ملے ان کے لیے کیا پالیسی ہے؟ ہمارے پنجاب میں 5 سے 6 کروڑ کاشتکار جو کہ صرف ہمارے اس زراعت کے اوپر ڈیپینڈ ہے، آج جناب چیئرمین مجھے یہ بتائیں بھی 1800، 2000، 2200، 2500، 3000 فی من، اور آپ کے ہمارے جو بچے ہیں، وہ جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ جب پیزا لینے جاتے ہیں تو وہ 3000 کا ایک چھوٹا سا پیزا ہے، اور کاشتکار کو
آپ صرف 2200 روپے اس کو ایک من کے عوض میں مل رہے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے جناب چیئرمین. آج یقین کرو ہم مانتے ہیں یہ میاں محمد نواز شریف، میڈم مریم نواز صاحبہ وہ یہ نہیں چاہتے، لیکن IMF کا بوجھ ہمارے کاشتکاروں کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے، ہمارے کسانوں کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے. ایسے کمپین کرنے سے بھی وہ جی کاشتکار جو ہے، منسٹر صاحب نے وہ گفتگو کی جی، وہ کسان کارڈ کی وجہ سے انہوں نے گندم جو ہے وہ اگائی ہے کاشتکاروں نے. جناب چیئرمین ایسا نہیں ہے، ان کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ سٹوریج کی بات ہو رہی ہے. اب سٹوریج ہیں جو مجھے یہ بتائیں بھی ابتدا میں جب ایک کسان لے کے جائے گا وہ سٹور کرے گا، اس ٹائم ابتدا میں اسے اس کا کیا معاوضہ ملے گا؟ کسان جو 2 ایکڑ کا ہے، 6 ایکڑ کا ہے، 10 ایکڑ کا ہے، وہ 1 گھنٹے کے لیے سٹور نہیں کر سکتا گندم کو. وہ یہ 4 ماہ کا پیکج اور یہ سب فلاپ ہوگا. تو میری گزارش یہی ہے کہ ایز اے کاشتکار یقین کریں، میں آج بھی ہمارے ڈیلی میسیجز آتے ہیں اور اتنے ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. اب یہ فصل، آلو کی فصل، یہ آگے گنے کی فصل دیکھیں. ہمارا جو گندم ہے، گندم کے بغیر، اور پھر یہاں پہ یہ درآمدات کی بات کی ہے، برآمدات کی، تو جناب چیئرمین یہ برآمدات کو بین الاقوامی سطح پہ پھر اس کو کریں، اس پابندی کو ہٹائیں. ایک فیکٹری آنر اپنی پروڈکٹ تیار کرتا ہے، اس کی پروڈکٹ امریکہ بھی جاتی ہے، چائنا بھی جاتی ہے، تو ہمارے کسان کی جو پروڈکٹ ہے وہ نہیں جا سکتی. اس کو یہ ہم مانتے ہیں یہ زبردست ہے، یہ اس کی جو پابندی آپ نے اٹھائی ہے تو اس کو ایکسٹینڈ کر کے بین الاقوامی سطح پر اس کو پابندی کو ہٹایا جائے. تو یہ اس پہ یقین کرو، میں کہتا ہوں کہ ہمارے پورا ہاؤس میجارٹی جو ہے وہ اس بارے میں واقعی پریشان ہے، کیونکہ ہم خود فارمر ہیں، ہم خود کسان ہیں. تو کسانوں کا جو استحصال ہے وہ ہمیں برداشت نہیں ہے. جناب چیئرمین اس پہ غور کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو، اس کو ریویژن کرے اس کو، اور یہ بہت ہی ضروری ہے. کسان خوشحال ہوگا، پنجاب خوشحال ہوگا، پنجاب خوشحال ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا، اور یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. بڑی مہربانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب. میں کہنا چاہتا ہوں یہ گندم کے حوالے سے جو ابھی منسٹر صاحب اسپیچ کر کے گئے ہیں، اس سے بڑا مذاق کسان کے ساتھ شاید ہی کبھی تاریخ میں ہوا ہوگا کہ میڈم مریم صاحبہ نے جو بولا تھا CM صاحبہ نے کہ میں کسان کا ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی ہوں گی، لیکن ابھی انہوں نے کسان کو اکیلا چھوڑا ہے. آپ یقین کریں کسی جگہ پہ چلے جائیں، کسی ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یہ پوائنٹ سکورنگ سیاسی نہیں ہونی چاہیے. کسان کا جو حال ہوا ہے یہ جا کے ادھر دیکھیں، نہ رات کو سو رہے ہیں نہ دن کو سو رہے ہیں. اگر کوئی کسان احتجاج کے لیے نکلتا ہے تو پولیس ان کے اوپر اتنا تشدد کر رہی ہے کہ آپ کی سوچ سے زیادہ. جناب چیئرمین صاحب آپ یہ حال دیکھیں کہ کھاد کا ریٹ کیا ہے، DAP 13,000 ہے، گندم کا ریٹ آپ دے رہے ہیں 2200 یہ کہہ رہے ہیں تو 1800-1600 پہ بکے گی جب سیزن آئے گا. تو خدارا کسان پہ رحم کریں. کسان کو اس حد تک دیکھو IMF کا بہانہ لگا کے یہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ صرف سارا کچھ کسان کے اوپر ہی ہے، شوگر مافیا کے اوپر کچھ نہیں ہے، یہ اپنا ڈیری فارم والوں پہ کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ مافیا ہے، وہ طاقتور لوگ ہیں. کسان مظلوم ہے. کسان کے ساتھ جو یہ ظلم کر رہے ہیں، یقین کریں یہ ایک دفعہ منسٹر صاحب یا پارلیمانی سیکرٹری کسی ضلع میں جا کے دیکھے، ادھر خود جا کے نوٹ کریں کہ کسانوں کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے. کسان سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے تو سمندر کی طرح سب کچھ بہا کے لے جائیں گے. یہ ان کی بھول ہے. یہ سمجھے کسان چپ کر کے بیٹھیں گے، کسان چپ کر کے کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. کسان اپنا حق لیں گے اور انشاءاللہ تعالی چھین کے بھی لینا پڑا تو لیں گے. اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو کہ کسان کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ کسان کارڈ کہتے ہیں، یہ ٹریکٹر کہتے ہیں، یہ کسان کو کچھ نہ دیں. خدارا صرف ان کو ان کا حق دے دے. اور وہ کچھ نہیں مانگتے، ان کی 6 منتھ کی محنت ہوتی ہے. کسان
मौसमों की सख्तियां, मिडल मैन जिस तरह लोग उनको लूटते हैं, आपकी सोच है। पिछले साल गंदम का यही हालात था। जब से ये गवर्नमेंट आई है, खुदारा सीएम साहबा का पता नहीं किसान ने क्या बिगाड़ा है। उनको किसी ने कह दिया किसान माफिया है। खुदा की कसम ये माफिया नहीं है, किसान से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। खुदारा गंदम का रेट कम से कम 4000 होना चाहिए। जिस तरह ये 1800-22,000 कह रहे हैं, इस तरह तो किसान के घर का चूल्हा भी नहीं चलेगा। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला जो वहदहु ला शरीक हैं, जो दो जहानों के मालिक हैं, जो रहीम भी हैं, जो करीम भी हैं, उनके फजल से, उनके करम से। जनाब चेयरमैन साहब, मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि आज के जिम्मेदार के हालात जो हैं, मैं खुद एक जिम्मेदार हूं, इस नौबत तक पहुंचाने वाले कौन हैं? कोई आसमान से आए थे या कोई जमीन से आए थे? नहीं, वो वही हकीकत है जो हमारा एक पुराना टिकट होल्डर 2013 से 18 वाला हमारा टिकट होल्डर, जब उस्मान बुज़दार वज़ीर आला भर्ती होता है, तो फिर 2019, 20, 21 की पॉलिसीज देख लें कि होता क्या है किसान के साथ और पंजाब की 13 करोड़ आवाम के साथ। आज जो मेरे मेंबरान के तासरात है वही अपोजिशन के हैं। लेकिन देखना यह है कि नवाज शरीफ ने तो 2016 में IMF को खैरबाद कह दिया था। फिर एक टोला वारद होता है, कोई बाबे रहमते के नाम पे आते हैं, जिनको मुल्क की तरक्की बर्दाश्त नहीं थी, और बेटे से तनख्वाह ना लेने के जुर्म में 2/3 अक्सरियत वाले प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया जाता है। उनको तरक्की पंजाब की नहीं, पाकिस्तान की बर्दाश्त नहीं थी। और जब 14 दिसंबर 2014 आता है, मेरे APS स्कूल के बच्चे शहीद होते हैं, तो मेरे खामोशी करें जी, ये कोई तरीका नहीं है। नहीं तो उधर से भी कोई बात नहीं करेगा फिर, और पेट में दर्द तो उठेगा, क्योंकि ऐसा टोला आया जो पंजाब का बेड़ा गर्क करते करते कहता था मैं अंडर ट्रेनिंग हूं। उसकी अंडर ट्रेनिंग हुई और मेरा पंजाब और मेरा पाकिस्तान तबाह कर गए। कोई जिम्मेदार है उन 4.25 सालों का कि यहां पर क्या कुछ नहीं हुआ? आज के जो हालात हैं, मैं समझता हूं मोहम्मद नवाज साहब के विजन के मुताबिक जो वज़ीर आला पंजाब ने दिन रात मेहनत करके जो पॉलिसीज अनाउंस की है, इन हालात में जिम्मेदार के साथ जो हमने इलेक्शन में वादा किया था, उसका अमली जामा पहनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पार्टी, मेरी गवर्नमेंट ने खलूस से नियत के साथ काम किया है। और मैं समझता हूं आज अगर किसान को 10 लाख की सब्सिडी मिली है, तो बताएं 77 साल की हिस्ट्री में किसी चीफ मिनिस्टर ने इतनी सब्सिडी दी है? नॉट एट ऑल, नहीं।